امیر لشکر عباس جری دلاور عباس، امیر لشکر جری دلاور، تیرے علم سے تیرے کرم سے جو چاہا وہ مل گیا، مولا عباس مولا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوا، خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، ووتد بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ سورہ آل عمران روایت میں اس کی تلاوت کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور سورج کی تپش، سورج کی شعاعیں، اور اس عالم میں جب ہر فرد اپنی فکر میں ہوگا اور حالات دہشت اور وحشت اور خوف اور ہولناکیوں کے ہوں گے، تو اس وقت جو افراد دنیا میں سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی تلاوت برابر کرتے رہے ہیں، یہ دونوں سورے تظلان ہی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے سر پر سایہ کر لیں گے۔ اور یہ باقاعدہ سائے میں اور ہر طرح کی مشکل اور پریشانیوں سے محفوظ بارگاہ پروردگار میں حساب و کتاب کی منزلوں کو طے کرے گا۔ جا وہاتان سورتان، یہ دونوں سورے اس کے اوپر سایہ کریں گے۔ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو اس سورے کو پڑھے گا تو اس سورے میں جتنے حرف ہیں، ہر حرف کے بدلے میں جہنم کی آگ سے اس کو ایک سپر عطا ہوگی، اور وہ جہنم کی آگ سے، جہنم کی تپش سے وہ محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی خاتون ایسی ہوں جن کے یہاں ولادت نہ ہوتی ہو، اس طرح سے ہو، تو روایت میں یہ ہے کہ اس سورے کو لکھ لیا جائے، اور لکھ کے، البتہ زعفران سے ہے کہ زعفران سے لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں تو حمل ٹھہرے گا، اور وہ عورت جو کہ حاملہ اب تک نہیں ہوتی تھی اب حاملہ ہوگی۔ اس طرح سے روایت میں ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو مشکلات میں گھرا ہو،
اس سورے کو لکھ لے اور اپنے پاس رکھے. اور یہ آپ لوگ کو بار بار بتایا ہے کہ یہ فائدے ان لوگوں کے لیے ہیں جو سوروں کے مطالب میں غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر مقدمہ بنتا ہے عمل کا، عمل کی تمہید بنتی ہے. یہی فکر اس کے بعد جب وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پروردگار عالم اس سورے کے طفیل میں اس کی حاجتوں کو پوری کر دیتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی جانب سے جو مغفرت اللہ نے عطا کی ہے اس کی طرف دوڑ کر جاؤ. دوڑ کر مغفرت کی طرف جاؤ، بخشش کی طرف دوڑ کر جاؤ. وجنۃ، اور جنت کی طرف دوڑ کر جاؤ. دو چیزوں کی طرف دوڑ کر جانے اور سبقت لینے کا حکم ہے. ایک مغفرت کی طرف اور دوسرے جنت کی طرف. در حقیقت دوسری چیز جو ہے یہ نتیجہ مغفرت ہے. اگر مغفرت ہوگی تبھی تو جنت جائے گا، لہذا پہلے تو مغفرت ہونی چاہیے. مغفرت یعنی بخشش. مغفرت کا مطلب دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ پہلے صفائی ہو جائے، ٹھیک ہو جائے اور دھلائی ہو جائے. دل کی دھلائی، تمام اخلاقی بیماریوں سے، اعمال کی دھلائی، برے اعمال ہٹا دیے جائیں. تو ظاہر ہے کہ جب اس طرح سے ہو تو پھر جنت کی طرف کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے سارعوا الی مغفرۃ. مغفرت کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہے مغفرت آپ اس کی طرف دوڑ کر جائیں. نہیں، کوئی چیز نہیں ہے مغفرت. مغفرت سے مراد ہے اسباب مغفرت، مغفرت کے ذرائع، مغفرت کے وسیلے. مغفرت جن چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے، اسباب مغفرت. اسباب مغفرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے خطبے میں ارشاد فرماتی ہیں. نہایت چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. اس طویل خطبے کے اندر مغفرت کے اسباب کے سلسلے میں چھوٹے چھوٹے جملے بیان کیے. جیسا کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی ایسی ہی روش ہوتی ہے کہ چھوٹا جملہ ہوتا ہے مگر اس کے اندر سمندر سمو دیا جاتا ہے. ہاں، چھوٹے سے جملے کے اندر. چنانچہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جن کو جناب زہرا نے اپنے خطبے میں استعمال کیے ہیں اور ہم لوگوں کو مغفرت کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے. فرماتی ہیں فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص والحج تشییدا للدین والعدل تنسیقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ والجہاد عزا للاسلام وذلا لأہل الكفر والنفاق والصبر معونة على استیجاب العجر والامر بالمعروف والنہی عن المنکر مصلحة للعامة وبر الوالدین وقایة من السخط وصلة الارحام من سعة في العمر ومن مات للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرة وتوفیة المکائل والموازین تغییرا للبخس والنہی عن شرب الخمر تنزیحا عن الرجس
واجتناب القذف حجابا عن اللعنہ وترک السرقۃ ایجابا للعفہ. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. پروردگار نے جو اعلان فرمایا ہے کہ مغفرت کے اسباب کی طرف دوڑ کر آؤ، جناب زہرا نے مغفرت کے اسباب بتائے ہیں. مغفرت یعنی بخشش، گناہوں سے پاکیزگی، گناہوں کو دھو دینا، وہ چیزیں جن سے گناہ دھو دیے جاتے ہیں، اور ایک صفائی دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور اعمال کے اندر بھی صفائی پیدا ہو جاتی ہے. فرماتی ہیں فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک. اللہ نے ایمان تمہارے لیے فرض کیا ہے تاکہ تم ہر طرح کے شرک سے پاک و پاکیزہ ہو جاؤ. تو ایمان شرک کو پاک کرنے والا ہے. ہر طرح کا شرک، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کریں، اس شرک کو، غیر اللہ کو اللہ کے صفات میں شریک کریں، اس کو، غیر اللہ کو اللہ کے افعال میں شریک کریں، اس سے. ایمان یہ ہر طرح کی شرک سے پاک کرتا ہے. خالص توحید اگر چاہیے تو پھر خالص ایمان کے ذریعے خالص توحید حاصل ہو سکتی ہے. فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ. اور اللہ نے نماز کو قرار دیا ہے. نماز بھی مغفرت کے اسباب میں سے ہے، بخشش کے اسباب میں سے. نماز کیا کرتی ہے؟ تنزیہا لکم من الکبر. یہ تم کو تکبر سے پاک و پاکیزہ رکھتی ہے. آج دنیا تکبر سے بھری ہوئی ہے، اور دنیا میں گناہوں کی جو کثرت ہے سب تکبر کی بنیاد پر ہے. ہاں، سب سے پہلے تکبر ابلیس نے کیا، اور اس کے بعد تکبر کا سلسلہ شروع ہوا. تو جتنے اچھے لوگ، اولیاء، اوصیاء، صالحین، بندگان خدا کا جو قتل ہوا ہے سب اسی بنیاد پہ ہوا. اور آج بھی تکبر کی وجہ سے، دیکھیے اس کے دور کرنے بہت ضرور، حتیٰ نمازیوں کے لیے. جو نمازی یہاں پہ مسجد میں آتے ہیں، معلوم مسجد کے آداب کیا ہیں؟ مسجد کے آداب، ہر شے کے آداب ہے، ہر شے کا ایک احترام ہے. مثلا حج کرنے کوئی جاتا ہے تو حرم میں داخل ہونے سے پہلے اس کا ایک احترام ہے. وہ احترام کیا ہے کہ آپ لباس احرام پہن کے ہی اندر داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ اجازت نہیں ہے. یہ احترام ہے. اسی طرح سے کوئی چلا گیا مینا گیا ہے، تو مینا میں سوچا چلیے گھومتے ہوئے ٹہلتے ہوئے نکل جائیں گے، تو کہا گیا ہے کہ وہاں کا بھی احترام بجا لاؤ. احترام کیا ہے؟ سنگریزے مارنا. مسجد کا احترام کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے شرع میں جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں، جس کو کہا جاتا ہے نماز تحیہ مسجد. جب آپ مسجد تشریف لے آئیں تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. اس نماز کا نام کیا رکھتے ہیں؟ تحیہ مسجد. اگر آپ بار بار مسجد آتے ہیں، ہر 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، تب بھی یہی حکم ہے کہ جتنی بار جائیں اتنی بار یہ 2 رکعت نماز جو تحیہ مسجد ہے یہ پڑھیں. ہاں، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ آپ نماز تحیہ مسجد نہیں پڑھ سکتے، باوجود کہ مسجد میں ہیں لیکن نہیں پڑھ سکتے. اس لیے کہ جس وقت آپ مسجد میں تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ اقامت کہی جا رہی ہے، آپ نماز تحیہ مسجد نہیں پڑھ سکتے.
یا آپ نے دیکھا کہ اقامت ہو چکی ہے، اب نماز شروع ہونے والی ہے، تب بھی اجازت نہیں ہے۔ تحیہ مسجد یہ ضروری ہے، ضروری مطلب مستحب ہے، یعنی واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی صاحب کے ذمے کوئی اپنی نماز پہلے سے ہے، واجب نماز، تو کوئی بات نہیں، نماز تحیہ نہ پڑھیے، بلکہ اپنی نماز پڑھ لیجئے جو آپ کے ذمے ہے پہلے سے، یہ پڑھ لیجئے۔ اچھا وہ بھی نہیں ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے والدین کو ہدیہ کر دیں، تب بھی نماز تحیہ نہ پڑھ کے یہ 2 رکعت ہدیہ، کوئی مشکل نہیں، تب بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ مسجد کی بے احترامی ہے کہ بغیر نماز پڑھے ہوئے مسجد میں آئے اور چلا جائے، اس لیے مسجد کا احترام اس میں ہے کہ 2 رکعت نماز یہاں ادا کی جائے۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی نے کہا جناب تھوڑا سا آپ سے بات کرنا، مسجد میں آئیے گا، تو جناب آپ تو موجود ہیں پہلے سے، جن کا انتظار کر رہے ہیں وہ آئے اور بات کی اور چلے گئے، ان کو نہ مسجد میں رکنا ہے نہ کچھ بھی نہیں، ہو سکتا ہے شاید ٹرین ہو، لوکل ٹرین ہو اور 1 منٹ یہاں پہ رک سکتے ہو، باقی آپ کے پاس یہاں ٹائم نہ دیں، ان کے پاس ٹائم نہ ہو کہ ٹائم دے سکے کہ نماز تحیہ پڑھیں، معلوم ہے کہ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ لگ گیا اس میں۔ تو حکم یہ ہے 2 طرح کے افراد کے لیے، جن کے پاس ٹائم نہ ہو وہ کچھ نہ کچھ ذکر الہی کر کے یہاں سے جائیں، کچھ نہ کچھ ذکر، فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ، یہ فقرے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرے، ذکر الہی کرے۔ اور اگر کوئی صاحب بے وضو ہیں، جلدی جلدی میں آ گئے اور کوئی کام تھا، مفاتی میں کوئی دعا دیکھنا تھی یا کچھ بھی، کسی مولانا کے پاس استخارہ دکھوانے آئے تھے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے اور وضو بھی نہیں ہے، تب بھی ان کو ذکر الہی کرنا چاہیے، کوئی بھی ذکر الہی کرے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سارے مسائل اگرچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجلس کی حالت سے نکل کے ہٹ کر ہے، تو بہرحال ہمارے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ مجلس ایک طرح سے درس کا عنوان ہمارے لیے ہے، اور ہم اسی عنوان سے بیان بھی کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے بہت کم سنا ہوگا کہ ممبر پر طالب علم آتے ہوں، جی آپ نے ایک سے ایک علماء کو سنا ہوگا، تو اللہ آپ کو کم سنا ہوگا۔ آج یہی سمجھ لیجئے، جب میں آؤں تو سمجھ لیجئے کہ کوئی طالب علم ہی آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو، جب نماز میں آپ آتے ہیں، اگر 10 افراد سے زیادہ ہو گئے، 10 سے 11 ہوگا، 11، تو روایت بتاتی ہے کہ سارے ملائکہ، سارے جن، سارے انس اس کے ثواب کا اندازہ نہیں لگا سکتے، نہ اس کے ثواب کو لکھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تکبر ایک ذرہ برابر بھی اگر دل کے اندر پایا گیا، پروردگار عالم قیامت کے دن منظر عام پر سامنے لائے گا اسی تکبر کو، اس وقت آپ جسم و جسمانیات کے ساتھ تکبر کو دیکھیں گے۔ ہاں، قرآن نے کہا فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، کسی پتھر کے اندر بھی اگر برا عمل موجود ہوگا یا کسی گوشے میں موجود ہوگا، زمین کی تہ میں ہوگا، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا قیامت کے دن۔ تو سب سے پہلے نماز کے ذریعے سے تکبر کو دور کریں، بڑا پن دور کریں کہ میں ہی ہوں، کون ہے جو میرے برابر ہوگا، میرے برابر علم میں، میرے برابر عمل میں، میرے برابر تقوی میں، میرے برابر فلاں چیز میں۔ تو یہ سارے تکبر کے دور کرنے کا واحد ذریعہ نماز ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب زہراء مرضیہ سلام اللہ علیہا فرما رہی ہیں۔ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم مِّنَ الْكِبْرِ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ
اور یہ حقوق خمس و زکوٰۃ تزکیۃ للنفس، اس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے، وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، اس سے روزی بڑھتی ہے۔ آپ نے تو یہ دیکھا کہ 1,00,000 روپے میں 20,000 نکل گیا، 80 بچا تو کم ہو گیا پیسہ، 10,000 میں 2,000 نکل گئی تو کم ہو گیا، یہ پیسہ تو کم ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑھتا ہے۔ جی جو بڑھانے والا پروردگار وہ فرما رہا ہے کہ بڑھتا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے تو دنیا کی طاقت مل جائے کہ نہیں بڑھتا ہے تو نہیں مانا جائے گا، اس کی بات مانی جائے گی۔ عزیزو، جناب زہرا کو جن حقوق سے محروم رکھا گیا، فدق کے علاوہ ان میں ایک خمس بھی ہے۔ ہاں، خیبر کا خمس اور جو مال موجود تھا اس کا خمس، پھر بعد میں جو مال آتا گیا اس کا بھی خمس جناب زہرا کو نہیں دیا گیا۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں لنا حق، ہمارا حق ہے، ان اعطینا، اگر ہمارا حق ہمیں دیا گیا تو کیا کہنا؟ لوگ سمجھیے واجبات پہ عمل کر رہے ہیں، خمس دے رہے ہیں، وَإِلَّا رَكِبْنَا عَجَازَ الْإِبِلِ، ورنہ یہ کہنا ہوگا کہ لوگ ہمیں جہاں پر غلاموں کی جگہ ہوتی ہے وہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ رکبنا اعجاز الابل، ہم سوار ہوں گے اونٹ کی پشت پر اس جگہ جو غلاموں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ لہذا یہ خمس، زکوٰۃ، حقوق الناس، اس کے لیے یہی سمجھیں کہ ادا کرنا واجب ہے، اور یہ روزی کو بڑھاتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، جناب زہرا فرماتی ہیں والزکاۃ، زکوٰۃ کو اللہ نے قرار دیا تزکیۃ للنفس، نفس کے تزکیے کے لیے، ونماء فی الرزق، روزی کو بڑھانے کے لیے، والحج تشہیدا للدین، حج کو اللہ نے واجب قرار دیا کہ دین کی عمارت بلند کی جائے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر مصلحۃ للعامہ، یہ امر بالمعروف کو واجب کیا گیا، نہی عن المنکر کو واجب کیا گیا، تاکہ عوام الناس کے حالات ہمیشہ ٹھیک رہیں۔ بی بی فرماتی ہیں وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وَقَایَةً مِّنَ السَّخَطِ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کو اللہ نے واجب کیا ہے، کیوں؟ وَقَایَةً مِّنَ السَّخَطِ، اپنی ناراضگی سے تمہیں بچانے کے لیے، وَصِلَةَ الْأَرْحَامِ مِنْ سَعَةٍ فِي الْعُمْرِ وَمِنْ مَاتَ لِلْعَدَدِ، اور صلہ رحم کو جو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، وہ اسی لیے واجب قرار دیا ہے کہ یہ صلہ رحم چند کاموں کو انجام دیتا، صلۃ الارحام من سعۃ للعمر ومن مات للعدد، ایک تو اس سے عمر بڑھتی ہے، صحت سلامتی کے ساتھ پورے طور پہ توانائی کے ساتھ عمر بڑھتی ہے، اور من مات للعدد، جن کی نسل نہیں بڑھتی وہ صلہ رحم ضرور کریں، اس سے نسل بھی بڑھتی ہے، من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، اور بدلہ لینا یہ خون کی حفاظت کے لیے ہے، تاکہ دوسرے میں جرأت پیدا نہ ہونے پائے ظلم کرنے کی، زیادتی کرنے کی، والقصاص حقنا للدماء، وتوفیۃ المکائل والموازین تغییرا للبخس، اللہ نے یہ فرمایا کہ ناپ تول میں مکمل طور پر وزن ٹھیک رہنا چاہیے، ناپ صحیح رہنا چاہیے، کوئی چیز عدد بیچ رہے ہیں عدد بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ ہاں آپ ذرا غور کیجئے، ہمارے یہاں
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وزن سے ہی بک سکتی ہیں، عدد سے نہیں بک سکتی. اس لیے نہیں بک سکتی عدد سے کہ ان کے حجم کبھی چھوٹے کبھی بڑے ہوتے ہیں. انار یہ ہمیشہ کلو میں بکے گا، کیونکہ کوئی چھوٹا انار ہے کوئی بڑا انار ہے. سمجھ گئے آپ؟ اس لیے شارع نے کہا کہ اس کو شروع ہی سے کہا کہ کلو میں بیچنا ہے، عدد میں نہیں، کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے کسی کا. ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو تو بہت زیادہ ہو جائے تو دوسری طرف نقصان ہوگا. یہ ساری چیزیں ہیں. توفیت المکائل والموازن تغییر للبخس والنہی عن شرب الخمر تنزیہا عن الرجس. اور جو اللہ نے شراب پینے سے منع کیا ہے، کیوں شراب پینے سے منع کیا ہے؟ تاکہ انسان رجس اور ہر طرح کی برائی سے دور رہے. جھوٹ بولنا رجس ہے، شرابی جھوٹ بولے گا. کسی کے ساتھ زیادتی رجس ہے، شرابی زیادتی کرے گا. بلکہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کو محرم و نامحرم کی تمیز بھی نہیں رہے گی. وشرب الخمر تنزیہا عن الرجس. جناب زہرا سلام اللہ علیہا یہ سب مغفرت کے اسباب بیان کر رہے ہیں. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، قرآن کہہ رہا ہے اپنے رب کی مغفرت کے اسباب کی طرف دوڑ کر جاؤ. انہی اسباب میں ایک شرک سے دور رہنا ایمان کے ذریعے ہو سکتا ہے، تکبر سے دور رہنا نماز کے ذریعے سے ہے. انسان دین کی عمارت کو بلند سے بلند رکھنا چاہ رہا ہے تو جتنے واجبات ہیں خاص طور پر حج اسے انجام دے. پروردگار عالم نے اخلاص کے لیے بہترین ذریعہ، اخلاص ایسا جو دل میں بیٹھ جائے اور ہمیشہ رہے، کبھی اس میں تذبذب، تردد، ڈاواں ڈول ہونے والی کیفیت پیدا نہ ہو، اس کے لیے کہا روزہ رکھو. ہر چیز کے لیے الگ الگ اسباب بنائے ہیں، علتیں بتائی ہیں. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، اور جنت کی طرف سبقت لو. جنت کتنی بڑی ہے؟ عرضھا، جنت کی کا عرض الی مغفرت جنت عرضھا السماوات والارض. جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. کتنی وسعت ہے؟ آسمانوں اور زمین کے برابر. اس وسعت کو معلوم کرنے کے لیے جبرائیل امین بھی تیار ہوئے تھے، کمر بستہ ہوئے تھے. سوچا کہ وسعت معلوم کر لیں. جی جبرائیل امین کے بارے میں تو پتہ ہے نا، ان کا مقام کیا ہے؟ مقام ان کا ملکوت ہے، سب سے اعلیٰ عظیم بارگاہ، قرب الہی، ملکوت. وہ اگر دنیا میں آتے ہیں، پیغمبر کے پاس آتے ہیں، اور ان ایام میں روایت بتاتی ہے کہ جبرائیل امین برابر جناب سیدہ کے پاس آتے تھے اور برابر تسلی دیا کرتے تھے. کانا یصلی، تسلی دیا کرتے تھے. وَيُحَدِّثُهَا، اور آ کے بی بی سے باتیں کیا کرتے تھے تاکہ بی بی کا غم دور ہو جائے. وہاں سے آتے تھے. ملکوت پتہ نہیں کتنے کروڑ کلومیٹر کا راستہ رہا ہوگا یا ہوگا، وہاں سے دوڑ کے آتے تھے. یہ جبرائیل آج بھی جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے 150 ملین کلومیٹر دور ہے اس زمین سے. 150 ملین کلومیٹر. اور جب وہاں سے روشنی چلتی ہے شعاع سورج کی تو تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر
ایک ثانیے میں 3 لاکھ کلومیٹر یہ تیزی سے وہاں سے یہ شعاع یہ نور چلتا ہے. تقریباً دنیا میں شاید زمین پہ پہنچتے پہنچتے 8 منٹ 20 سیکنڈ کے آس پاس لگتا ہے. جبرائیل امین کیا ان کا نور سورج کی طرح ہے؟ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ خود پیغمبر کو پوچھنا پڑ گیا کہ اے جبرائیل یہ بتاؤ بما تقطع سبل السماء، تم چشم زدن میں زمین پر آ جاتے ہو اور چشم زدن پہ عرش پہ چلے جاتے ہو، اتنی جلدی پیغام الہی کو لے آتے ہو اور جلدی سے میرے پیغام کو پہنچاتے ہو، آخر تم اتنے طویل و عریض سفر کو، اتنے طولانی سفر کو کیسے تم چشم زدن میں طے کر لیتے ہو؟ تو یہ تو جواب دیا تھا، یا رسول اللہ آپ صحیح فرماتے ہیں، بہت طویل مسافت، لیکن میں چشم زدن میں اس کو طے کر لیتا ہوں. کیسے طے کر لیتا ہوں؟ اس لیے کہ تحت جناحی تعویذان، میرے دونوں پروں کے نیچے 2 تعویذ ہیں. مکتوب فی احدہم الحسن وفی الآخر الحسین، ایک تعویذ میں حسن لکھا ہوا ہے، دوسری تعویذ میں حسین لکھا ہوا ہے. فبہذین الاسمین اتقوا، انہی دونوں ناموں کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنی قوت دی ہے کہ لمحے پتہ نہیں چلتے، میں عرش سے فرش پہ آ جاتا ہوں، فرش سے عرش پہ چلا جاتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. انہوں نے عرض کیا پروردگارا میں عرض دیکھنا چاہ رہا ہوں، وسعت جنت کی دیکھنا چاہ رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے، اگر تم کو وسعت دیکھنا ہے جنت کی تو ٹھیک ہے، اجازت ہے، دیکھو، لیکن تم ایسے نہیں دیکھ پاؤ گے، تم کو تو بالوں پر اور چاہیے. دیا، بالوں پر دیے، پرواز کیا. کتنے سال تک؟ 9 لاکھ سال تک. وہاں کا سال، یہاں کا بھی نہیں، وہاں کے سال کے اعتبار سے 9 لاکھ سال تک پرواز کرتے رہے. پرواز کرتے کرتے ایک مرتبہ کہتے ہیں پروردگارا میں ایسا لگتا ہے کہ پہنچ رہا ہوں. ارشاد ہوا کہ ابھی نہیں پہنچے. پھر کہا ذرا سا دیکھو. دیکھا تو خازن جنت، جنت کا داروغہ، جنت کا منتظم وہاں پہ تھا. اس نے کہا ہے جبرائیل ابھی تم میرے حدود سے باہر نہیں گئے، اور میری طرح لاکھوں خازنین موجود ہیں، ابھی تم صرف میرے حد سے، میرے بارڈر سے کراس نہیں کیا تم نے. پھر 9 لاکھ سال اور پرواز کیا. کہا پروردگارا خستہ ہو گیا ہوں، حکم ہو تو واپس آ جاؤں. پروردگار نے فرمایا ہاں واپس آ جاؤ. کیا تم پوری جنت کی سیر کر سکتے ہو؟ جنت کی سیر ممکن نہیں ہے. اس آیت میں ارشاد ہوتا عرضھا السماوات والارض، زمین کی وسعت تمام آسمانوں زمین کے برابر ہے. اس جنت کی وسعت، جنت کی وسعت تمام آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اب آپ مجھ سے اگر کہیں کہ آپ سمجھا دی تو میں تو سمجھا نہیں پاؤں گا. بس آیت قرآن کی پڑھوں گا اور اتنا ہی بات بتا سکتا ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں بتا سکتا. کیونکہ جب اتنی وسعت جب جنت کی تو جہنم کہاں ہوگا. یہی سوال عمر سے ہو گیا اور آئے تھے اہل کتاب پوچھنے کے لیے. تو عمر نے کہا کہ ظاہر ہے کہ وہ موقع آ ہی گیا جس میں وہ برابر کہا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. آپ چلیے علی کے پاس. مولا علی نے دیکھا کہ یہ سب گفتگو میں مشغول ہیں، باتیں کر رہے ہیں. پوچھا بھائی کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے؟ کہا اس طرح کی بات ہے. تو پوچھا کہ یہ بتاؤ جب دن ختم ہو جاتا ہے اور رات آتی تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟
تو اب کوئی جواب نہیں تھا، صرف ایک جواب تھا کہ یہ علم الہی میں ہے، علم الہی میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح سے ہے، جنت اور جہنم علم الہی میں ہے، ہر ایک کے سمجھنے کی صلاحیت ہر انسان کے اندر نہیں دی گئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب یوں سمجھ لیجئے، شاید ایک چھوٹی سی بات ایسی عرض کر دوں، شاید کسی حد تک کچھ مدد مل جائے۔ مثلا فرض کیجئے دنیا اتنی وسیع و عریض دنیا ہے، اس دنیا میں ایک ایسا آلہ نکلا ہے جس آلہ کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں قرآن کی آوازیں ہیں، بہترین آواز، اس کو یہ آلہ کھینچ لے رہا ہے اور دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ ایک آلہ اور بھی ہے، جہاں جہاں خراب آوازیں ہیں، چیخ کی، پکار کی، مار پیٹ اور اس طریقے سے فتنہ و فساد کی، وہ اس کو کیچ کر رہا ہے، پھر اس کو وہ فضا میں پھیلا رہا ہے۔ ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، مگر ہم نہ وہ قرآن کے نغمے سن رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، نہ وہ چیخ و پکار کی آواز سن رہے ہیں، مگر ہیں دونوں یہی۔ بس ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ زمین کی وسعت اور آسمان کی وسعت کے برابر جنت ہے، لیکن کہاں ہے، پھر دوزخ کہاں ہے۔ جیسے ہم بیٹھے ہوئے اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ مشین جو آواز کو، اچھی آواز کو پھیلا رہی ہے، وہ آوازیں کہاں ہیں، اور وہ آوازیں جو بری آواز کو پھیلا رہی ہیں، اور ہم بیٹھے بیٹھے آرام سے اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عرضها السماوات والارض، اس جنت کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو صاحبان تقوی کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی گئی ہے۔ عزیزو، صاحبان تقوی میں جو سر فہرست ہیں، ایک تو امام المتقین اور دوسری امام المتقین کی زوجہ ہیں۔ خود اس خطبے کے اندر تذکرہ کر رہی ہیں اور فرماتی ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے واقعی طور پر ڈرنے والے اللہ کے واقعی بندے ہیں۔ اگر خوف الہی واقعی کسی میں پایا جاتا ہے تو عزیزو، جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں جو یہ ساری چیزیں بتائی گئی کہ اسباب مغفرت ہیں، مغفرت ہوگی، جنت میں جائے گا انسان، جنت میں جانے والے افراد مغفرت کے بعد متقی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جنت کے لیے کہا گیا اعدت للمتقین، متقین کے لیے ذخیرہ کی گئی ہے۔ جناب زہرا صاحبان تقوی میں سر فہرست ہیں۔ خوف الہی بے انتہا ہے آپ میں۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی چیز موجود ہو اور سائل آ جائے تو محروم واپس نہیں جاتا۔ ایک سائل آیا، آپ کی توجہ ہماری طرف ہے تو انشاءاللہ جلدی سے میں واقعہ بیان کر کے ربط مصائب دے دوں۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں تو میں آگے بڑھوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر عصر کی نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد متوجہ ہوئے جو موجود تھے حاضرین کی طرف،
ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص مسجد کے دروازے سے اندر آیا، نہایت بدتر حالت میں تھا، بدن کانپ رہا تھا، بدن کنٹرول میں نہیں تھا، اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے، پرانے، جسم لاغر، لرزتا کانپتا آیا۔ اللہ کے رسول نے اس سے حالات دریافت کیے، اس کی خیریت پوچھی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، انا جائع الکبد فاطعمنی، میں بھوکا ہوں، مجھے آپ کھانا کھلا دیجیے۔ وعار الجسد، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، برہنہ ہوں، مجھے آپ کپڑا پہنا دیجیے۔ وانا فقیر فارشنی، میں فقیر ہوں، مجھے آپ سجا دیجیے، یعنی مالدار کر دیجیے۔ پیغمبر نے فرمایا میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، ولیکن الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا خیر انجام دینے والے کی طرح ہوتا ہے۔ دیکھو، جاؤ اس ہستی کے پاس جاؤ جو اللہ کو دوست رکھتی ہے، وہ شخصیت ایسی ہے کہ وہ رسول کو دوست رکھتی ہے، اور خدا و رسول اسے دوست رکھتے ہیں۔ فانطلق الی حجرت فاطمہ علیہ السلام، جاؤ حجرہ فاطمہ میں، بلال سے کہا رہنمائی کرو۔ بلال لے کر گئے، وہ دروازے پر پہنچا، نہایت با ادب ہو کر، نہایت با ادب ہو کر، مکمل ادب کے ساتھ، آداب و اخلاق کے ساتھ، زیارت کے جو آداب ہیں ان کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ و محبت الروح الامین بالتنزیل من عند رب العالمین، سلام ہو آپ پر۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جواب سلام دیا اور فرمایا کون ہو؟ اس نے پوری بات نقل کر دی جو پیغمبر سے بتایا تھا، وہ یہاں بھی نقل کر دیا۔ بی بی نے فرمایا کہ دیکھو یہ چمڑا سامنے پڑا ہوا ہے، اس پہ حسنین لیٹتے ہیں، اور دن میں ہم اونٹ کو چارہ دیتے ہیں۔ خذھا خذھو ایھا الطارق، اے آنے والے شخص اسے لے لو اور جاؤ، اگر اس سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو تو فائدہ اٹھاؤ اس سے۔ اس نے کہا کہ اے دختر رسول، مجھ کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ چیز نہیں چاہیے، چمڑا نہیں چاہیے، اس سے تو میرا کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا، اور جو ہار پہنی ہوئی تھی، یہ ہار آپ کے چچا کی بیٹی یعنی حمزہ کی بیٹی فاطمہ نے آپ کو بطور ہدیہ دیا تھا، اس ہار کو اتار کے اسے دے دیا۔ فرمائے بِعْہُ، اسے بیچ لو اور اپنی پوری حاجت، جو بھی تمہارا مقصد ہے وہ سارے مقاصد کو پورا کر لو۔ وہ ہار لیا اور مسجد آیا۔ مسجد میں آنے کے بعد پیغمبر سے ساری باتیں بتائیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کیسے تیری حاجت پوری نہیں ہوگی؟ تمہیں اس ہار کو کس نے دیا ہے؟ فاطمہ میری بیٹی نے دیا ہے، سیدتو بنات آدم، اولاد آدم میں سارے انسانوں کے سید و سردار جناب زہرا انہوں نے یہ دیا ہے، یہ لو اور جاؤ، تم اپنا مقصد حاصل کر لو۔ وہیں پہ عمار یاسر تھے۔ عمار یاسر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں میں خرید لوں۔ عمار یاسر کو اجازت ملی، لیکن اجازت میں ایک جملہ پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا کہ لو اشتراہ الثقلان، اگر پوری دنیا کے جن و انس مل کر اس ہار کو خریدیں تو لما عذبہم اللہ
بالنار تو خدا ان کو کبھی دوزخ کے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ عمار نے خریدا، پوچھا بھائی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا کیا قیمت ہے اس کی؟ میں اپنی ضرورت بتا رہا ہوں، بشبعتن، میرا پیٹ بھر جائے، مجھے روٹی اور گوشت چاہیے۔ ہاں روٹی، اس کا بڑا احترام کریں کہ جو روٹی ہم لوگ کھاتے ہیں ہزاروں چرخ اس کے اوپر کام کیے ہیں۔ ہاں سورج اس میں اپنا کام کیا، چاند نے اپنا کام کیا ہے، اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ پیغمبر نے روٹی کے لیے خاص طور فرمایا اللہم بارک لنا فی الخبز، پروردگارہ روٹی میں برکت عنایت فرما۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں صحت ملے، بیماری نہ پیدا ہونے پائے، اور ساری چیزیں جو برکت کے اسباب سب ہوں، روٹی اور گوشت۔ اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ ایک کپڑا، بردتن یمانیتن اصلی بہا ربی، ایک برد یمانی دے دیجئے جس سے میں اپنی شرمگاہ کو چھپاؤں اور اپنے رب کی عبادت کروں، نماز پڑھوں۔ واہ، ایک راحلت و دینار یبلغنی الی اہلی، دینار دیجئے جو مجھے میرے اہل تک پہنچا دے۔ جناب عمار ان کے پاس خیبر ہی کا کچھ مال غنیمت جو ان کے حصے میں آیا تھا، اسی کو انہوں نے جمع کر رکھا تھا، اس کو بیچ کے اس کی قیمت رکھی تھی۔ فرمایا 20 دینار لو اور 200 درہم بھی لو۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرا یہ مرکب ہے، سواری کا گھوڑا ہے، یہ لو، یہ تم کو تمہارے گھر تک پہنچائے گا، اور گوشت اور روٹی کا انتظام بھی ہے۔ لے گئے، کھلایا پلایا۔ اس نے کہا ماسخا، کس قدر سخی ہیں آپ، کھلایا پلایا۔ اس کے بعد یہ پھر اعرابی مسجد میں آیا، مسجد میں آیا، پیغمبر نے پوچھا کہ تمہاری حاجت پوری ہو گئی؟ اس نے کہا وَاسْتَغْنَيْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، میں تو مالدار ہو کے واپس جا رہا ہوں، غنی ہو کے واپس جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اے عربی، میری بیٹی فاطمہ کے لیے دعا دو، دعا کرو۔ اس نے حمد و ثناء الہی کے بعد، میں بہت اختصار کر کے بیان کر رہا ہوں، حمد و ثناء الہی کے بعد اس نے ایک دعا کی، اللہم اعط فاطمۃ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، پروردگارہ فاطمہ کو ایسی ایسی نعمتیں عنایت فرما جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں نہ کسی کان نے سنے ہوں۔ اور پیغمبر آمین کہہ رہے تھے۔ پیغمبر نے اسی وقت فرمایا کہ اللہ نے کچھ نعمتیں تو دی ہی دی ہیں، کچھ آخرت میں دیں گا اللہ۔ پہلی نعمت تو یہ ہے انا ابوہا، میں ان کا باپ ہوں، بتاؤ کائنات میں میرا مثل کوئی ہے؟ ایسی نعمت۔ اور یہ دیکھو علی ان کے شوہر ہیں، ایسی نعمت ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ان کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اور حسن حسین اللہ نے عطا کیے ہیں، ما للعالمین مثلہما، کائنات میں ان دونوں کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اتنا بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ سلمان و ابو ذر و مقداد سے مخاطب ہوئے، عمار سے مخاطب ہوئے کہ میں کچھ مزید عرض کروں۔ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مزید ارشاد فرمائیں۔ عزیزو، واقعہ بڑا ہے، تھوڑا ہم کو اختصار کرنا پڑ رہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو، جو بھی میری زیارت زندگی میں کرے گا اس نے گویا میری موت کے بعد بھی اس نے وہی زیارت کی اور موت کے بعد مجھ سے ملاقات کرے گا، اور جس نے مرنے کے بعد میری زیارت کرے گا گویا اس نے فاطمہ کی زیارت کی، اور جو فاطمہ کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے علی کی زیارت کی اس نے فاطمہ کی زیارت کی، جس نے حسن حسین کی زیارت کی اس نے علی کی زیارت کی، جس نے اولاد حسن حسین کی زیارت کی اس نے حسن حسین کی زیارت کی۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، ادھر عمار نے
اس ہار کو جو خریدا تھا مشک سے معطر کر کے برد یمانی میں لپیٹ کر اپنے ایک غلام کو، غلام کا نام تھا سہم نام تھا، اس کو دیا، کہا کہ لے جا کے پیغمبر کے حوالے کرنا، اور پیغمبر کے حوالے کرنا، اور یہ بھی یاد رکھ وَأَنْتَ لَهُ، اب تم پیغمبر کے ہو، اب تم پیغمبر کی غلامی کرو گے۔ یہ آیا، اس نے پیغمبر کو دیا، پیغمبر نے فرمایا میں اسے نہیں لوں گا، انطلق بہذا الی الفاطمہ، الی فاطمہ، اس کو لو فاطمہ کے پاس جاؤ، اور وانت لہا، اور تم اب اس در کی غلامی کرو گی۔ یہ آیا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا، بی بی نے ہار لے لیا، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ جیسے ہی کہا میں راہ خدا میں تجھے آزاد کر دیا، یہ غلام تیز آواز سے، بلند آواز سے ہنسنے لگا۔ آپ نے پوچھا ارے یہ ہنسنے کی بات ہے، کیوں تو ہنس رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں، مجھے تعجب ہوتا ہے کتنا عظیم بابرکت آپ کا گلو بند تھا، یہ آپ کا ہار کتنا بابرکت تھا، اس نے کیا کیا کرشمے دکھائے ہیں۔ اس نے اشبع جائعن، ایک بھوکے کو سیر و سیراب کر دیا، وکسا عریانن، ایک برہنے کو لباس عطا کر دیا، اور اس کے لیے سواری کا انتظام کیا۔ اس ہار کے ذریعے سے ایک غلام آزاد ہوا، ورجعہ الہ الہ، اور آخر میں اپنے مالک کے پاس واپس بھی آ گیا، اس لیے میں ہنس رہا ہوں۔ جناب سرکار دو عالم نے اسی حدیث میں ابو ذر و مقداد و عمار سے مخاطب ہو کے ایک بات فرمائی کہ جب جبرائیل یہاں پہ موجود ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جب میری بیٹی فاطمہ دنیا سے جائے گی، رخصت ہوگی، وَدُفِنَتْ، جب میری بیٹی دفن کی جائے گی تو قبر میں دو فرشتے آئیں گے، یسألون عنہا، اس سے پوچھیں گے، میری بیٹی سے وہ پوچھیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو میری بیٹی جواب دے گی اللہ ربی۔ اور جب میری بیٹی سے سوال ہوگا کہ تمہارا نبی کون ہے، تو میری بیٹی جواب دے گی کہ محمد مصطفیٰ میرے بابا، وہ میرے نبی ہیں۔ جب سوال ہوگا وہ سوال کہ یسألان من ولیک، تمہارا ولی کون ہے، تمہارا مولا کون ہے، تمہارا امام کون ہے؟ تو میری بیٹی جواب دے گی ھذا القائم علی شفیر قبری علی بن ابی طالب، یہ جو میرے قبر میں سرہانے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہیں، یہ علی ابن ابی طالب، یہی تو میرے امام ہیں، یہی تو میرے ولی ہیں۔ ہاں عزیزو، بی بی جس وقت قبر میں اتاری جائیں گی، روایت بتاتی دو ہاتھ برآمد ہوتے ہیں۔ جس وقت قبر میں اتاری گئیں، دو ہاتھ برآمد ہوئے۔ ہاں میری بیٹی کو میرے حوالے کرو۔ ہاں عزیزو،
ایک مرتبہ علی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اور آپ کی بیٹی جو آپ کے پاس آ رہی ہے ان کی طرف سے بھی آپ کو سلام ہو۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی بڑا ظلم ڈھایا گیا، آپ کی بیٹی پہ تماچے مارے گئے، رخسارے پہ تماچے مارے گئے، بازوؤں پہ تازیانے مارے گئے، ہاں جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، محسن کی شہادت ہوئی۔ اے رسول خدا اس پہ سارے ظلم ڈھائے گئے، آپ کی بیٹی پر ساری مصیبتیں ڈھائی گئیں، لیکن آپ کی بیٹی آپ کو کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ فَحْفِحَ السَّوَالِ وَاسْتَقْبِرْ الْحَالِ، آپ خود پوچھئے، اصرار کر کے پوچھئے تو آپ کی بیٹی ضرور بیان کرے گی۔ عزیزو میں یہاں پہ ایک بات کہوں، ایسا لگتا ہے اور روایت نے بھی شہادت پیش کی ہے کہ بی بی اس اعتبار سے بہت مطمئن تھی کہ مجھے غسل دینے والا علی، میرے غسل و کفن کا انتظام کرنے والا علی، مجھے باقاعدہ شان و شوکت سے دفن کرنے والا علی، قبر میں علی نے اتارا، علی نے قبر کو مخفی کیا، قرأت قرآن بھی کی، ہاں عزیزو تلاوت بھی کی، لیکن یہ ساری مصیبتیں حسین پر تمام ہو گئی۔ السلام علی المدفون بلا غسل ولا کفن، میرا سلام ہو اس مظلوم آقا پر جسے بغیر غسل کے بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا۔ ہاں زادارو اس طرح سے کہ لاش پہچان میں نہیں آتی تھی۔ زینب نے تھوڑی دیر پہلے تو دیکھا تھا جسم پر کپڑے تھے، بدن صحیح و سالم تھا، سر مبارک جدا نہیں کیا گیا تھا۔ عزیزو ارے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین، زینب نکلی، قتل گاہ کا گشت کرنا شروع کیا، میرا بھائی کہاں ہے، میرا بھائی کہاں ہے۔ عزیزو غسل تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو 1999 زخموں سے نکلنے والے خون سے غسل دیا گیا۔ عزیزو بدن پہ جو کپڑا تھا وہ بھی چھین لیا گیا۔ عزیزو اب زہرائے مرضیہ کی بیٹی گشت کر رہی ہے، اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی ہے، لیکن بھائی نظر نہیں آتا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک لاش بے سر پہ پہنچی، لیکن دیکھا کہ نور بدن سے ساتے ہے، آسمان سے نور بات کر رہا ہے۔ زہرائے مرضیہ کی بیٹی زینب کھڑی ہو جاتی ہے، دیکھتی ہیں، نگاہیں جمی ہوئی ہیں، ابھی آگے نہیں بڑھتی۔ دیکھا کہ فرات کے کنارے سے 2 کبوتر آئے، کٹی ہوئی گردن پر پانی بہایا اور چلے گئے۔ ایک مرتبہ فرماتی انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ قاتلان سیدہ جنہوں نے گھر جلا دیا۔